الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئة، جب تم ملاقات کرو کسی جماعت سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں، جب مسلمان کافروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں تو اللہ تعالیٰ جہاد کے حوالے سے کچھ عمومی ہدایات دے رہے ہیں کہ جہاد کے وقت کفار سے اگر سامنا ہو، قتال کی صورت ہو، تو اس وقت تمہیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. چونکہ یہ پوری صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جنگ بدر کے حالات ہیں، تو یہاں جہاد کے بارے میں عمومی ہدایات ہیں. تو ایک ہدایت، یہ ساری ہدایات بہت اہم ہیں، تو سب سے پہلی جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جب تمہارے دشمنوں سے سامنا ہو، دشمن سے ملاقات ہو، تو تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. تو کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے کہ قتال میں، جہاد میں ثابت قدمی کی بہت اہمیت ہے کہ ایک مسلمان دلی طور پر کس قدر مضبوط ہے. جب کوئی انسان دلی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل میں رعب نہیں ہوتا، اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ دل جمی کے ساتھ اور مضبوط قدموں کے ساتھ لڑتا ہے. چاہے تعداد کم ہو ان کی، مسلمانوں کی، چاہے وسائل زیادہ نہ ہوں، لیکن دل جمی کے ساتھ جب انسان لڑتا ہے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے. اور یہ دل جمی کے ساتھ انسان کیسے لڑ سکتا ہے؟ واضح سی بات ہے کہ جب انسان کا وسائل بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہے، تو پھر انسان بہادری کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کب لڑ سکتا ہے؟ وہ اسی صورت میں لڑ سکتا ہے کہ جب اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو. یا تو ایک انسان بہادری کے ساتھ لڑے گا جب وہ دیکھے گا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، دنیاوی اسباب پر اگر اسے بھروسہ ہوگا تو دشمن ہم سے بہت تھوڑے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں. تو کوئی شخص تب دل جمی کے ساتھ لڑتا ہے. ویسے بھی حقیقی دل جمی کے ساتھ تب بھی نہیں لڑتا، کیونکہ اس وقت بھی چاہے تعداد زیادہ ہو پھر بھی ڈر ہوتا ہے کہ ممکن ہے میں مارا جاؤں، ممکن ہے میں مارا جاؤں. اور کافر جو ہے وہ اس طرح بہادری کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. تو بہرحال ایک ایمان والا جب اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے، اور اللہ سے ملاقات کا شوق لے کر اور اللہ پہ توکل کا مظاہرہ کر کے جب وہ لڑتا ہے تو پھر وہ دل جمی کے ساتھ لڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہاری کسی جماعت سے ملاقات ہو تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، دل جمی کا مظاہرہ کرو، بہادری کے ساتھ لڑو. اور یہ چیز بہت اہم ہے. اور آپ دیکھیے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، اسی لیے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام کا اللہ پر ایمان ہو، چاہے صحابہ کرام کی تعداد کم ہو، چاہے وسائل کم ہوں، لیکن اس کے بعد چونکہ پہلی لڑائی تھی عملی طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مزید مدد یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافر کم دکھائے،
تاکہ دل مضبوط ہو، دل میں کوئی خوف نہ آ جائے، دل میں رعب نہ آ جائے دشمن کا۔ پھر جب مسلمان کافروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے شروع میں، تو مسلمانوں کو کافر کم دکھائے گے، تو اس سے بھی دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمانوں کو تو کافر تب بھی اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے، اصل تعداد سے کم نظر آ رہے تھے، 600 650 کے قریب، اور کافروں کو مسلمان 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب یہ اعلان کیا مدد کا، نصرت کا، اور یہ فرمایا کہ میں 1000 فرشتے بھیجوں گا، تو ان چیزوں سے اور اللہ پر جو ایک ایمان اور ایک توکل ہے، ان چیزوں کو سب کو شامل کیا جائے، تو ایک مسلمان جب دل جمی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا ہے تو پھر فتح مسلمان کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو اللہ نے فرشتوں کو بھی یہی کہا تھا کہ جا کر ایمان والوں کو مضبوط کرو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کر ایمان والوں کو ثابت قدم کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کو جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مضبوطی اور بہادری کے ساتھ لڑنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کافروں کے دلوں میں میری طرف سے رعب طاری ہو جائے گا۔ اور جب مسلمان جب لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، پھر جب وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس دعا کے اندر بھی پہلی دعا دل کی مضبوطی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، حضرت طالوت اور ان کے لشکر کا جب جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، تو قرآن کریم میں ہے کہ جب وہ آمنے سامنے ہوئے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آئے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر صبر ڈال دے، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے جو ثابت قدمی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر بارش کی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر اونگ طاری کی تھی مسلمانوں پر، وہ اونگ بھی مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان بھرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایمان کا، توکل کا مظاہرہ کر کے بہادری کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ یہ چیز جہاد کے اندر، قتال کے اندر سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تعداد کم بھی ہو، ایک مسلمان بھاگنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، اور پھر میدان جنگ سے بھاگنا، اس کو بڑا گناہ قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اسی صورت میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اے ایمان والو جب تم کافروں کے ساتھ آمنے سامنے ہو جاؤ، پھر پیٹھیں نہیں پھیرنی، پھر جو پیٹھیں پھیر کر بھاگے گا پھر وہ اللہ اس سے بہت ناراض ہوگا۔ اللہ نے 2 صورتوں کے علاوہ پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں دی۔ 2 صورتوں کی صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ مسلمان اسٹریٹجی کے طور پر پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ 2 صورتوں میں، وہ ایک صورت الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، کہ ایک انسان دوبارہ لڑنے کے لیے کنی کترا جائے، دوبارہ لڑنے کے لیے ایک سائڈ پہ ہو جائے کہ دوبارہ پینترا بدل کر میں وار کروں گا، بزدلی کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، ایک چال کے طور پر۔ او متحیزا الی فئۃ، یا ایک انسان اتنے تھوڑے رہ جائیں مسلمان کہ اب یہ امکان نہ ہو کہ مسلمان کچھ کر سکیں گے، تو مسلمان ایک دفعہ دوبارہ جماعت کے ساتھ مل جائیں، پیچھے لشکر موجود ہے تو اس لشکر کے ساتھ مل جائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ آ ملیں، خوف کی وجہ سے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، موت سے بچتے ہوئے نہیں کہ آئندہ اب ہم نے لڑائی نہیں کرنی، نہیں، وہ جماعت سے ملیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اکٹھے ہو کر دوبارہ لڑیں گے۔ اس کو کہتے ہیں
متحیزا الی فئہ، جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، اس کی بھی اجازت موجود ہے، لیکن یہ چیز خوف کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ چیز موت کے خوف سے بھاگنے کی صورت میں نہیں ہوتی، یہ بہادری کے ساتھ انسان کرتا ہے ایک جنگی چال کے طور پر، اس لیے کہ میدان جنگ میں اس معنی میں ثابت قدم رہنا کہ ایک طرف ایک بندہ رہ جائے اور سامنے 100 بندے موجود ہوں اور مسلمان کے نہیں میں نے تو اب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، اس ثابت قدمی کا مظاہرے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جب تم کسی گروہ سے ملاقات کرو، یعنی جب تم میدان جنگ میں آمنے سامنے ہو تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر یہ جہاد اور قتال کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اللہ کا ذکر، اور یہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ویسے تو ایک مسلمان کی زبان ویسے ہی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور ایک مسلمان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اب اتنا ایک مشکل موقع ہے کہ دشمن سامنے ہے اور موت سامنے ہے بالکل، لیکن اب یہ نہیں کہ اب انسان کی توجہ زیادہ لڑائی کی طرف ہے تو اللہ کا ذکر کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو، جتنی لڑائی شدت اختیار کرتی جائے اتنا اللہ کا ذکر بڑھتا جائے گا۔ اللہ کا ذکر بھی کرنا اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہاں سے علماء نے اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کی ہے کہ دیکھو اللہ کے ذکر کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، صبح بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، شام کو بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، رات کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر چیز ہر وقت کے اذکار ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، نیک لوگوں کی، عقل مندوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو مسلمان عام حالات میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور مسلمان میدان جنگ میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت کے لیے یہ دو آیتیں ہی کافی ہیں۔ ایک آیت یہ جہاد کے موقع کی جب موت سامنے ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ذکر سے غفلت تب بھی نہیں ہے، تب بھی ذکر کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے۔ اور دوسرا موقع کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے زبان بند کر دی، ایک وجہ سے زبان بند کر دی کہ بڑھاپے میں جب اللہ نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کی اولاد ہوگی، جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ آپ کی اولاد ہوگی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ اتنی بڑی خوشخبری ملی تو کہنے لگے کہ اللہ کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ تو اللہ نے پھر نشانی یہ مقرر کی کہ تم حیران ہو رہے ہو کہ اسباب موجود نہیں ہیں، تمہاری بیوی بانجھ ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب ایسی حالت میں اولاد کیسے ہوتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، تو تم حیران ہو رہے ہو کہ اسباب کے بغیر نتیجہ کیسے ہوگا۔ تو میں دکھاتا ہوں تمہیں کہ اسباب، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کے بغیر بھی نتیجہ دکھا دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے پھر نشانی ایسی دی کہ آپ کی زبان صحیح سلامت ہے، لیکن 3 دن آپ زبان سے بات نہیں کر سکیں گے۔ جب اللہ نے زبان بندی کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی 3 دن کے لیے، تو اس زبان بندی کے وقت اللہ نے حضرت زکریہ کو، وہ بول نہیں سکتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی زبان سے، اللہ نے اس وقت کثرت ذکر کا حکم دیا۔ قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے، اور ساتھ ہی کیا کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ان 3 دنوں کے اندر جس میں زبان بند ہو گئی ہے،
اس میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. تو اس سے ذکر کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل ہے، انسان کے درجات کو سب سے بلند کرنے والا عمل ہے، اور پاکیزہ ترین عمل ہے، اور یہ سونا چاندی کو خرچ کرنے سے افضل عمل ہے ذکر، اور یہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے. 5 فضائل بیان ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے سب سے بہتر عمل کی، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کی، ارفعیھا فی درجاتکم، جو تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، وازکاھا عند ملیککم، تمہارے رب کے ہاں، تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل ہے، وخیر لکم من اعطاء الذھب والورق، تم سونا چاندی خرچ کرو. دیکھیں صدقہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور سونا چاندی کا صدقہ تو بڑا صدقہ ہوتا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اور یہ اس سے بھی افضل ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملاقات کرو، تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں مارے. تو یہ عمل اس جہاد سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ایسا بہترین عمل ہمیں ضرور بتائیے. آپ نے 5 صفات بیان کی. سب سے بہتر عمل، درجات میں سب سے بلند، اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ، اور سونا چاندی کو خرچ کرنے سے بھی افضل، اور جہاد سے بھی افضل. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ذکر اللہ کا ذکر. تو یہ ذکر اتنا بڑا عمل ہے کہ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، انسان اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں انسان کا ذکر کرتے ہیں اپنے دل میں، اور اگر انسان ایک مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا باقاعدہ نام لیتے ہیں، اس انسان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ جہاد کے اندر کثرت ذکر کا حکم ہے. عام ذکر نہیں، کثرت ذکر. اور یہ کیوں ہے، علماء نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کثرت ذکر اس لیے ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد کم ہو اور اسباب اور وسائل کم ہوں تو اللہ کے ذکر سے یہ کمی پوری ہو جائے گی. اور وہ جو دل کے اندر ہوگا کہ جی ہماری تعداد کم ہے اور ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، تو وہ اللہ کا ذکر کرنے سے جب اللہ اور اللہ کی عظمت سامنے ہوگی تو یہ چیز پیچھے رہ جائے گی. دل مضبوط ہوگا اللہ کا ذکر کرنے سے. اور اگر تعداد زیادہ ہوئی مسلمانوں کی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ تعداد کم ہی ہو. زیادہ تر مسلمان جب لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تعداد کم ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان زیادہ بھی ہوتے ہیں، جیسے جنگ حنین میں ہوا تھا. تو زیادہ تعداد بھی فتنہ بن جاتی ہے انسان کے لیے. زیادہ تعداد بھی تکبر کا باعث ہو جاتی ہے. انسان فخر کرتا ہے جی آج تو ہم زیادہ ہیں. تو اللہ کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں غرور پیدا نہیں ہوتا. انسان کے سامنے اللہ کی عظمت ہوتی ہے اور اپنی عاجزی اور اپنی اوقات انسان کے ذہن میں رہتی ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ جہاد کے اندر، قتال کے اندر بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور یہ جنگ کے اندر کامیابی کی کلید ہے. ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. تو صرف جہاد نہیں، اب جو بھی مشکلات ہوتی ہیں انسان کی، تو اس میں بھی یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ تیسرا عمل جو بیان کیا گیا جہاد اور قتال کرتے وقت، جو عمومی اعمال بیان کیے، یہ سارے اعمال انتہائی اہم ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اہمیت تو ہر لمحے بہت زیادہ ہے، ہر حال میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت میدان جنگ میں دو چند ہو جاتی ہے. عام حالت میں انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے تو اس کا بھی انسان پہ وبال پڑتا ہے، لیکن جب میدان جنگ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے اس کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے. اب صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہترین دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جنگ احد میں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اگرچہ اجتہاداً ہوئی،
آپ نے جبل رومات پر کچھ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تھا، 50 کے قریب صحابہ کرام کو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے حکم کے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے ہم فتح یاب ہو جائیں، چاہے ہمیں نقصان ہو جائے، تم نے یہاں سے میرے حکم کے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اس لیے ان کو کھڑا کیا تھا کہ وہ ایک جگہ تھی جہاں سے کفار پیچھے سے آ سکتے تھے، باقی کہیں اور سے کفار نہیں آ سکتے تھے، تو آپ نے وہاں 50 تیر انداز کھڑے کر دیے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے، تو اب ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کہنے لگے کہ ہمیں تو حکم تھا لڑائی کی حد تک، لڑائی میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، مال غنیمت ہمیں مل گیا ہے، اب ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ حالانکہ تقسیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی مال غنیمت کی، جو مال غنیمت زیادہ اکٹھا کرے کم اکٹھا کرے، اس کا تو مال غنیمت حاصل کرنے کے اندر حصہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب اختلاف ہوا، تو 40 صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے جو حکم دیا تھا حکم پورا ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ 10 صحابہ کرام نے کہا نہیں، آپ کا حکم باقی ہے، آپ نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہ ہو یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ پھر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور پھر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ تو عام حالت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور میدان جنگ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع نہ کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ عام حالت میں اختلاف بہت نقصان دہ ہے، اس سے مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور میدان جنگ کے اندر تو اختلاف گویا کہ تباہی کے مترادف ہے۔ اور آپس میں تنازع نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگ کے اندر تو بہت زیادہ ایکاکی اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جنگ کے اندر اختلاف ہو جائے مسلمانوں کے اندر ہی، تو ایک تو روب پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر، اور جو اتحاد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، تو ہوا اکھڑ جاتی ہے، قدم پھر مضبوط نہیں رہتے، دل میں بہادری نہیں رہتی، پھر تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا چلی جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ وہ ہدایات ہیں جو جہاد کے وقت بالعموم مد نظر رہنی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے بطراً، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلیں تو جہاد کرتے وقت جب انسان نکلتا ہے تو سواری کا اہتمام کرتا ہے، ہتھیاروں کا اہتمام کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس سواری ہو، ہتھیار ہوں، تو بلا وجہ ہی انسان کے اندر فخر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو خود بخود ہی اس کے اندر اکڑ سی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے۔ کون نکلے تھے؟ قریش مکہ۔ جب قریش مکہ نکلے تھے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہیں پتہ لگا کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے اور حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1000 جنگجو لوگوں کا لشکر لے کر نکلیں گے، اور ہمارے پاس سواریاں ہوں گی اور ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ عورتیں لے کر نکلیں گے، گانے بجانے والی، موسیقی کرنے والی، اور ہم ناچتے گاتے ہوئے نکلیں گے، لوگوں کو پتہ لگے کہ کوئی لشکر جا رہا ہے، اور ہم فتح یاب ہو کر آئیں گے اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے۔ تو بڑا ہی فخر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے نکلے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو، زیادہ ہو، تو مسلمانوں کو فخر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے نکلنا، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ فخر کرنا، غرور کرنا، اور دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی انسان کے دل کے اندر فخر نہ ہو، غرور نہ ہو،
لیکن انسان کافروں کو ڈرانے کے لیے، اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے انسان تھوڑا اکڑ کر چلے، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم کمزور نہیں ہیں، یہ میدان جنگ کے اندر پسندیدہ چیز ہوتی ہے، یہ محبوب چیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ کے اندر تھوڑا اکڑ کر چل رہے تھے، گردن اونچی کر کے اور تھوڑا اطراء کر چل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے دشمن پر روب پڑتا ہے۔ باقی جو شخص یہ کام کرے گا تو اس شخص کے دل میں فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، صرف دشمن پر روب ڈالنے کے لیے، دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم گئے گزرے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ چیز اس نیت کے ساتھ پسندیدہ ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، خاص طور پہ لڑائی کے اندر۔ تو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت میں فخر اور غرور، تعداد کم ہو پھر تو ہوتا بھی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، تعداد زیادہ ہو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے تھے اللہ گھرے ہوئے تھے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل کو۔ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کفار جیسا رویہ نہیں اپنانا کہ تم اکڑتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے نکلو، اور پھر کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے کفار کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سزا جو کافروں کے لیے ہوتی ہے کہ کافروں کو اپنے برے اعمال برے نہ لگیں، کافر یہ سمجھیں کہ ہمارے اعمال بھی بہت برے نہیں ہیں، ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اتنا ہی برا کام کر رہے ہیں ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، اگر ہم اتنے ہی غلط ہیں تو اللہ ہمیں نعمتیں کیوں دے رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب صرف وہ نعمت چھین کر ہی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب صرف بیماری کی صورت میں، یا ظاہری طور پر جب اللہ کسی سے نعمت لے لیں، اللہ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیں، اللہ کسی کو باقاعدہ عذاب دے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرے تو یہی عذاب ہوتا ہے، صرف یہی عذاب نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کسی شخص کے لیے اس کے برے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دے، اللہ کسی شخص پر شیطان کو اس طرح مسلط کرے کہ شیطان اس کے برے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا۔ تو یہ چیز اکثر کفار کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی چیز کفار مکہ کے ساتھ بھی تھی۔ وہ غلط تھے اور 100% غلط تھے، اور انہیں بھی پتہ تھا ہم غلط ہیں، لیکن ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بہت غلط نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے جو ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اپنے عمل پر کوئی فخر بھی نہیں کرتا۔ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا نیک عمل کرے گا، اتنا اللہ کا ڈر اس میں زیادہ ہوگا۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ جتنا گناہ گار ہے، جتنا اللہ سے دور ہے، جتنے بڑے بڑے ہلاکت والے گناہ کرتا ہے، اتنا وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اتنا اس کے اندر ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور اتنا اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں تو زیادہ گناہ کر ہی نہیں رہا۔ ایک انسان جتنا بڑا مشرک ہوگا، جتنا بڑا سود کھانے والا ہوگا، اور جتنے بڑے بڑے ہلاکت والے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیں، الموبقات، تو وہ انسان اتنا غافل ہوگا اور اتنا اللہ کے بارے میں آرزوؤں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جیسا یہود تھے کہ اللہ نے ہمیں سزا ہی نہیں دینی، اگر اللہ سزا دے گا بھی تو چند دن بس۔ اور اللہ معاف کرے، بہت سے مسلمان آج اس فتنے کے شکار ہیں، اس آزمائش کے شکار ہیں کہ جی ہم تو بخشے آئے ہیں۔ اور جب مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، یہ جو جارج بش ہے، یہ جب 9/11 ہوا تو بہت زیادہ
قتل و غارت کی اور بہت زیادہ ظلم زیادتی کی. پہلے بھی امریکہ کا ظلم زیادتی بہت زیادہ مسلمہ ہے. تو افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر لاکھوں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور یہ اس جنگ کو مقدس جنگ قرار دیتا تھا کہ یہ کروسیڈ ہے. حالانکہ سراسر بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا بلا وجہ اور پھر اسے مقدس جنگ قرار دینا، وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے. قاعدہ اس نے اپنے بعض تقریروں میں کہا بھی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا ان کے لیے یعنی شیطان نے، لا غالب لکم اليوم، نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے. آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، آج تم شکست نہیں کھا سکتے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا ساتھی بھی ہوں، میں تمہارا مددگار بھی ہوں. جار کہتے ہیں ہمسائے کو. میں تمہارا ہمسایہ ہوں. کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر کوئی تمہیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو میں تمہاری طرف سے تمہارا دفاع کروں گا. اصل میں جب قریش مکہ نکلے مکہ مکرمہ سے، تو ایک قبیلہ تھا بکر بن کنانہ، جو قریش کے ساتھ ان کی مخاصمت تھی. تو قریش کو ایک ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آگے لڑنے جا رہے ہیں تو پیچھے سے یہ قبیلہ بکر بن کنانہ ہمارا پیچھا کرے، آگے سے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں اور پیچھے سے یہ قبیلہ ہمارا پیچھا نہ کرے تو ہم دو طرف سے نہ پھنس جائیں. تو شیطان نے کیا کیا کہ شیطان باقاعدہ بکر بن کنانہ جو قبیلہ تھا وہ بھی کفار کا قبیلہ ہی تھا، ان کے سردار کی شکل میں باقاعدہ انسانی صورت میں کفار کے پاس آیا، ان کے حریف قبیلے کے سردار کی صورت میں، کہنے لگا کہ ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں صرف تمہارا دشمن نہیں ہوں، یہاں میں تمہارا یہاں دوست ہوں، تمہاری حمایت کرنے والا ہوں. کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا. سراقہ بن مالک اس کے سردار کا نام تھا. تو اس کی شکل میں شیطان باقاعدہ انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں لڑوں گا تمہارے ساتھ. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، یہ بہترین دور ہے اسلام کا. ہم آخری امت ہیں اور ہم افضل ترین امت ہیں، اور اس افضل ترین امت کا سب سے افضل دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا دور ہے. خیر القرون قرنی. شیطان ہمیشہ سے مسلمانوں کا دشمن ہے، تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور صحابہ کرام کے دور میں تھی، کیونکہ وہ سب سے بہترین دور تھا. ہمارے آج کے دور میں تو شیطان کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ویسے ہی مسلمان اس کے دور میں آ جاتے ہیں اور اس کی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو صحابہ کرام تو اتنے آرام سے اس کے وسوسوں میں نہیں آتے تھے. تو جتنی تگدو اس دور میں شیطان نے کی ہے اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اتنی شاید وہ آج نہیں کرتا. اور باقاعدہ یعنی بنفس نفیس کتنے معاملات میں خود شریک ہوا انسانی شکل میں شیطان کے لیے سب سے مشکل دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، صحابہ کرام کا دور تھا. تو جتنی تگ و دو مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے شیطان نے تب کیے، شاید اس کے بعد نہیں کی، نہ اس سے پہلے. آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ شیطان بنفس نفیس انسانی شکل میں انسان کی شکل اختیار کر کے، جن انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں تو وہ انسانی شکل میں باقاعدہ بنفس نفیس کئی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف شریک ہوا ہے. وہ جب مکی دور کے مکہ مکرمہ میں آخری دور میں ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، جو آپ کے بہت حمایتی تھے خاندانی طور پہ، اگرچہ مسلمان نہیں تھے. حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئیں، ان کا بھی ایک بڑا اثر و رسوخ تھا اور ان کی وجہ سے ایک بڑی ڈھارس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت خدیجہ وہ بھی فوت ہو گئی، ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اور کفار کے ظلم و ستم بڑھ گئے. اور اب کفار نے کہا کہ ہم نے بڑا جو ہے نا حوصلہ کر لیا ہے،
تو اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، اب ہمیں کوئی ایسی ترکیب کرنی ہے کہ ہم جان چھڑا لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے اور یہ ہمیشہ قید میں ہی رہیں، ان کو قید سے نکالا نہ جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے۔ دوسرے کہنے لگے قتل کیسے کریں، بنی ہاشم ان کا قبیلہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، لیکن وہ خاندانی طور پہ ان کی حمایت کریں گے۔ تو کہتے ہیں شیطان بھی اس وہ جو دارالندوا میں وہ شریک ہوئے تھے میٹنگ میں، تو شیطان بھی شریک تھا، تو یعنی باقاعدہ اس نے مشورہ دیا کہ جی ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لے لیا جائے۔ جب ہر قبیلے سے ایک نوجوان ہوگا، جب یہ 10 15 20 قبائل ہوں گے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان وہ باقاعدہ تلوار لے کر نکلے اور سب مل کر آپ کو قتل کریں، تو اب بنی ہاشم کتنے قبیلوں سے ٹکر لیں گے؟ آخر کار وہ راضی ہو جائیں گے، دیت پر راضی ہو جائیں گے، تو ہم سب مل کے دیت دے دیں گے، تو ہم جو ہے وہ جان چھوڑائیں۔ شیطان باقاعدہ یہاں بھی شریک ہوا۔ جنگ بدر کی کیا اہمیت ہے کل تفصیل سے بات ہوئی ہے اسلام میں، اس کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا، تو شیطان بہت پیچ و تاب کھا رہا تھا، باقاعدہ شیطان بنفس نفیس شریک ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل شیطان کتنی دفعہ بنفس نفیس آیا، یعنی باقاعدہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو شیطان ہاتھ میں انگارہ لے کر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ شیطان آیا، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو یعنی شیطان نے کتنی پاپڑ بیلے اور کتنی تگ و دو کی۔ حضرت ابو ہریرہ وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ آپ حفاظت کریں، وہ مال غنیمت جو بھی مال تھا بیت المال کا، تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور مال کو چرانے کے لیے 3 دفعہ آیا، اور حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور پھر اس نے آیت الکرسی بتا کر جان چھڑائی اس نے۔ تو بہرحال یعنی شیطان کس طرح جو ہے وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے انسان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اس نے کتنی کوششیں کی۔ تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان باقاعدہ بنفس نفیس جنگ بدر میں شریک ہوا، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پس جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے، تراءت رآ سے ہے، تو اصل میں تو رأت ہوتا تو دیکھ لیا، لیکن تراءت میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا، باب تفاعل ہے، تو باب تفاعل میں تقابل ہوتا ہے۔ تو جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، کیا مطلب جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، بالمقابل ہو گئیں میدان جنگ میں، نکص علی عقبیہ، تو اس وقت شیطان اپنے قدموں کے بل پھر گیا۔ کیوں؟ وقال انی بریء منکم، اس نے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بری ہوں، کفار سے کہنے لگا، حالانکہ پہلے کفار کو وہ اپنی حمایت کا، اپنی مدد کا یقین دلا رہا تھا، باقاعدہ دشمن کے سردار کی شکل میں آیا تھا کہ تمہیں ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم بھی تمہارے مددگار ہیں، اور میں تمہارے ساتھ لڑوں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا۔ لیکن جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے اور شیطان نے باقاعدہ دیکھا کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، جن ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور پھر شیطان تو وہ پھر پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، اور یہ شیطان کا ایک عام طریقہ کار ہے۔ پہلے آیت مکمل کر لوں۔ اس نے کہا میں بری ہوں تم سے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتوں کو۔ یہاں تو مسلمانوں کے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ انی اخاف اللہ، کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ پوری طرح مسلمانوں کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کی، تو یہاں تو مسلمانوں کو نقصان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ واللہ شدید العقاب، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بھی شیطان کا قول ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ شیطان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں شیطان کو بھی، اور جو شیطان کے داؤ میں آ جائے اسے۔ تو اب شیطان نے قریش کو باقاعدہ تیار کیا لڑائی پر۔ قریش بھی پوری طرح تیار نہیں تھے، کل پرسوں پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ مسلمان بھی پوری طرح تیار نہیں تھے لڑائی کے لیے، اور قریش بھی پوری طرح تیار نہیں تھے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو۔ اللہ نے ایسی حکمت بالغہ ہوئی
کہ باقاعدہ لڑائی ہوئی تو شیطان نے باقاعدہ ورغلایا قریش مکہ کو، جی لڑنا چاہیے لڑنا چاہیے لڑنا چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان کہنے لگا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، واپس پلٹ گیا اپنے قدموں پر، کہنے لگا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے، اس کا بکواس ہے، وہ اللہ سے کہاں سے ڈرتا ہے؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ یہ انسانوں کو ورغلائے ہی کیوں، وہ پھر سجدے سے انکار کیوں کرتا؟ یہ صرف اس کا ایک بہانہ تھا۔ یہ اصل میں ایک شیطان کا عام طریقہ کار ہے جو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ شیطان کا ایک عمومی طریقہ ہے کہ شیطان انسان کو جنوں کو ورغلاتا ہے، تو شیطان ورغلانے کے لیے انہیں گناہ کرنے پر اکساتا ہے، اور جب وہ گناہ کی پیک پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپس نہیں آ سکتے تو شیطان وہاں سے پھر نکل جاتا ہے۔ بالکل بلم بن باعور جو شخص تھا بنی اسرائیل کو، اس کے ساتھ بھی شیطان نے یہی کیا۔ وہ عالم شخص تھا بنی اسرائیل کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر اس شخص کا قصہ تلاوت کرے جسے ہم نے اپنے آیات کا علم دیا تھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ تو شیطان نے پہلے تو کہتے ہیں مستجاب الدعوات شخص تھا، بڑا نیک شخص تھا، لیکن شیطان نے اسے ورغلایا، اور پہلے شیطان نے اسے گناہ کروائے، اور کسی عورت کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا شیطان کے ورغلانے پر، پھر شیطان نے اس کو بدکاری کرنے پر بھی اس کو وسوسہ دیا اس کو، پھر وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس کا حمل گرانے کا اس کو وسوسہ ڈالا، اور پھر یعنی بچے کو بھی قتل کیا، بعد میں عورت کو بھی قتل کرنے پر اسے ورغلایا۔ اور پھر جب اس عورت کے جو ورثاء تھے، جب انہوں نے اس کہا کہ یہ دیکھو بڑا عالم دین بنا پھرتا ہے اور اس نے یہ کیا ہے ہماری عورت کے ساتھ، تو انہوں نے جب سزا کا مطالبہ کیا اور اس کو قید کیا گیا، تو شیطان نے پھر اسے ورغلایا کہ اگر تم مجھے سجدہ کرو اور اگر تم یہ کرو تو میں تمہیں بچا لوں گا قید سے بھی، تمہیں پھانسی سے بھی بچا لوں گا، تمہیں سزا سے بھی بچا لوں گا، تمہیں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا۔ اب وہ اتنا مجبور ہو چکا تھا، جو شیطان کا پیروکار ہو وہ اتنا ہی مجبور ہو جاتا ہے، مجبور تو نہیں ہوتا لیکن وہ سمجھتا ہے میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں، تو اس نے شیطان کو سجدہ بھی کیا، اور اس نے شیطان کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی، اور جب شیطان نے جو اسے کروانا تھا، اس کو گناہ کے انتہا تک پہنچانا تھا، پہنچا دیا، تو شیطان کی پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا وہاں سے، اور اب اسے سزا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، شیطان کا کس سے کیا تعلق ہے؟ تو یہی کام شیطان نے قریش کے ساتھ بھی کیا، ان کو پوری طرح مسلمانوں کے مد مقابل لے آیا۔ اب قریش واپس نہیں جا سکتا تو شیطان نے اب واپسی کی راہ لی، اللہ نے تو اسے مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک، اور اللہ نے اس کی مثال پیش کی ہے یہود کی اور منافقین کی۔ سورہ حشر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا تھا کہ ہمارا اور تمہارا دشمن ایک ہوگا، اور تم نے ہمارے کسی دشمن کے ساتھ تم نے ان کی مدد نہیں کرنی، کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر لڑیں گے۔ تو یہود نے 3 قبیلے تھے یہود کے، تینوں نے بدعہدی کی۔ یہود کو بدعہدی کرنے پر منافق مجبور کرتے تھے، عبداللہ بن ابی اور یہ لوگ، اور وہ کہتے تھے کہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مسلمانوں کے خلاف سازش کرو، یہ کرو وہ کرو، اگر مسلمان تمہارے خلاف ہوں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر مسلمان تم سے لڑیں گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری صرف منہ کی باتیں ہیں منافقین کی، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگر وہ نکالے گئے یہود تو منافق کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اگر یہود کے ساتھ لڑائی ہوئی مسلمانوں کی کبھی منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کر بھی لی بالفرض، جس کا امکان نہیں ہے، اگر بالفرض مدد کی بھی تو پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، کیونکہ منافقین کے نزدیک اللہ سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ در حقیقت کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان کی مثال ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے تو کفر کر، یعنی انسان سے ہر قسم کا گناہ کرواتا ہے۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، جب انسان کفر کر لیتا ہے اور ہر قسم کے اللہ کے نافرمانی کر لیتا ہے، اب شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ قال انی بریء منک، وہ کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں،
وہ اپنے ہی دوست سے اور اپنے ہی پیروکار سے بیزار ہو جاتا ہے. اس کو تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے شیطان کا، اس کا کام تو ورغلانا ہے. جب اس نے ورغلا لیا اور گناہ کی انتہا تک پہنچا دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ شیطان کا کہنا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اس کا بہانہ ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. تو اللہ فرماتے ہیں فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین. ان دونوں کی سزا، یعنی شیطان کی اور شیطان کے داؤ میں آنے والے کی، دونوں کی سزا ایک جیسی ہے. دونوں کی سزا یہ ہے کہ یہ آگ میں ہوں گے اور آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کی سزا ہوتی ہے. تو یہاں بھی شیطان نے یہی طریقہ کار اختیار کیا. چلیں اتنا ہی کافی ہے، پھر باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.